بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کل ہم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ انی لأحبک یا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے تو کبھی نہ چھوڑنا نماز کے آخر میں یہ کہنا کہ اے اللہ میری مدد فرما اس پر کہ میں تجھے یاد رکھوں اور تیرا شکر گزار رہوں۔ اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی یاد کی بات ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی شکر مندی اور احسان مندی کی بات ہے، اور ان دونوں پر اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کی درخواست کی گئی ہے۔ اس ذکر پہ تھوڑی سی بات ہم نے کل کی تھی اور اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ذکر بنیادی طور پر اس حالت کا نام ہے جس میں آدمی اللہ سے آگاہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی عبدیت کے احساس سے سرشار ہوتا ہے اور خدا کی عظمت، تعظیم، پاکی کے احساسات سے لبریز ہوتا ہے۔ ایسی حالت بیداری کو ہم ذکر کہتے ہیں۔ کچھ کلمات، کچھ پیرائے مسنون جو وارد ہوئے ہیں ان کو ادا کرنا اس مقصد کے لیے یہ اس کا ٹول ہے، یہ اس کا ذریعہ ہے۔ خاص ذکر جس حالت کا نام ہے وہ یہی ہے کہ آدمی بیدار ہو، اپنے حقیقت کو جاننے کے معاملے میں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی پاکی کو اپنے دل پر طاری کرنے کے معاملے میں۔ ذکر کا جو الٹ ہے، بعض چیزیں اس وقت تک واضح نہیں ہوتی جب تک کہ ان کا متضاد آپ پر واضح نہ ہو جائے۔ ذکر کا متضاد کیا ہے؟ ذکر قرآن مجید کی جو اصطلاح ہے اس کا الٹ کیا ہے؟ اس کا الٹ ہے غفلت۔ تو ذکر کا الٹ غفلت۔ غفلت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آدمی متوجہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آدمی کو بھولا ہوا ہوتا ہے، اپنی حیثیت اور اپنی حقیقت، اپنی عبدیت آدمی کے ذہن سے دور ہٹی ہوئی ہوتی ہے۔ بس ایسی ہی حالت کو ہم غفلت کہتے ہیں، اس کے بے شمار درجات ہیں۔ غفلت کا کوئی ایک درجہ نہیں اور ذکر کا بھی کوئی ایک درجہ نہیں ہے، لیکن اس کو ذکر کی برعکس حالت کو ہم غفلت کہتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ حالت غفلت جو ہے یعنی ذکر سے دور ہونا، اس کے 4 نقصانات ہیں، بڑے 4 ہلاکتیں ہیں جو غفلت سے آتی ہیں، اور آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ذکر کے فوائد الگ سے ہم بیان کریں گے، مگر یہی اگر واضح ہو جاتا ہے کہ غفلت کے کیا نقصانات ہیں کہ جب حالت ذکر میں آپ ہوتے ہیں تو ان نقصانات سے آپ بچ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت ہی کام کی اور فائدے کی بات ہے۔ تو حالت غفلت جس میں آدمی خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں کہ اس کے 4 نقصانات یا 4 ہلاکتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، دلوں کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے۔ غفلت کے باعث، حالت ذکر سے دور رہنے کے باعث دلوں کے اندر سختی آتی ہے، دلوں کے اندر سنگ دلی آتی ہے۔ اب یہ جو دلوں کی سختی، اس سے جو برعکس چیز ہے اس کو ہم دلوں کی رقت کہتے ہیں، قلوب۔ یہ یمن سے کچھ لوگ آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ارقہم افئدہ، یہ لوگوں میں سب سے رقیق دلوں، سب سے لطیف دلوں والے ہیں۔ یمن کے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کے دل سب سے زیادہ رقیق اور لطیف ہیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو تھوڑی سی گناہ ہو گیا آدمی کا،
حال برا ہو گیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے دل کے اندر رقت ہوتی ہے، جب دلوں کے اندر سختی ہوتی ہے، تو نہ اپنے گناہ نہ گناہوں کو دیکھنا، پہاڑ جیسے گناہ ہنس رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، مذاق ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑی جا رہی ہیں، تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، لطیفے ہو رہے ہیں۔ مطلب ویسے ہمارے موضوعات میں یہ چیزیں جچتی نہیں ہیں۔ وہ کل سے وہ ایک مولوی کی پتہ نہیں اسکینڈل جو ہے، ایک مطلب پتہ نہیں کیسی عورت ہے اس کے ساتھ، ہر بندے کے لیے تماشا ہے، تماشا ہے بھائی۔ مسلمانوں کی اجتماعیت اسکرینوں پر، مجالس کے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ، تم میں مجلسوں کے اندر بدکاری کی باتیں کر لیتے ہو، مجلسوں کے اندر۔ تو گناہوں کا ہونا، اللہ کی حدوں کا توڑا جانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ہونا، تو وہ کہتے ہیں پہاڑ جیسے گر رہے ہوں۔ تو یہ ہو جاتا ہے جب آپ کے قلب کے اندر رقت ہوتی ہے۔ البتہ جب دلوں کے اندر سختی ہوتی ہے تو پھر سب کچھ ہضم ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اپنے گناہوں سے، نہ اوروں کے گناہوں سے، نہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑے جانے سے انسان کے اوپر کچھ گزرتی ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے سامنے کوئی ایک گندا منظر 20 بار اس پہ استغفار کرتے ہیں۔ بسا اوقات آپ کہتے ہیں یار اس کو ہو کیا گیا یار، اتنا ہی، کیونکہ اس کو معلوم ہے اللہ کون ہے، اس کو معلوم آخرت اس کو یوں لگتی یہاں پڑی ہے آئی ہوئی، تو میں ابھی جانے والا ہوں دنیا سے، پتہ نہیں میرا یہ آخری لمحہ ہو، تو اس کا حال ہی اور ہوتا ہے۔ تو قلوب کی رقت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور قلوب کا سخت ہونا یہ ایک بہت بڑی لعنت اور ایک بہت بڑی آفت ہے۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ قلوب کا سخت ہوتے 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 ایک وقت یہ آتا ہے کہ قلب مر بھی جاتا ہے۔ آخر یہ بھی حالت آ سکتی ہے کہ بالکل ہی قلب مر جاتا ہے، پھر اس میں کوئی خدا کی محبت نہیں ہوتی ہے، پھر اس کے اندر کوئی خدا کی امید اور خدا سے لو لگانا اور اس سے محبت کرنے کے تمام جذبات جو ہیں وہ دم توڑ چکے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال پہلا جو نقصان ہے حالت غفلت کا، تو وہ یہ ہے کہ دلوں کی سختی، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ اچھا، دوسرا کہتے ہیں کہ وہ ہے کہ دلوں کے اندر ایک تنگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کی جب یاد آتی ہے تو دلوں کو ایک سکون ہوتا ہے، دلوں کے اندر ایک طمانینت آتی ہے۔ اور البتہ جب اللہ تعالیٰ سے غفلت ہوتی ہے تو دلوں کے اندر ایک پریشانی، ایک مسلسل ایک دلوں کو ایک ہول پڑنا، ہر چیز سے ڈرنا، ہر واقعے سے آدمی کا برا حال ہو جانا، اور ہر چیز اس کو ڈراتی ہے، ہر چیز سے اس کو امید لگ جاتی ہے۔ البتہ مومن جو ہے مکمل مطمئن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، اللہ تعالیٰ کی دین پر، وہ دے گا تو ملے گی، نہیں دے گا تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے یہ چیز دلا دے، اور یہ دنیا کا بڑا، یہ دنیا کی قوت، یہ دنیا کی طاقت، یہ ساری چیزیں اللہ چاہے گا تو یہ میرے لیے کچھ کر سکیں گی، اچھا یا بھلا۔ تو دلوں کے اندر جو تنگی اور حرج ہے، یہ کہتے ہیں کہ دوسری آفت ہے جو حالت غفلت کے نتیجے میں آتی ہے۔ تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان آدمی پر مسلط ہو جاتا ہے۔ حالت غفلت کا یہ نتیجہ ہے کہ آدمی پر شیطان مسلط کر دیا جائے۔ فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بندہ رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لے، اس پر ہم ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی اور دوست ہی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اللہ کا نام لیتے ہیں شیطان بھاگتا ہے، جیسے ہی آپ اللہ کی طرف متوجہ، شیطان پھر اس کا دم نہیں، بس نہیں ہے کہ وہ پھر بھی کھڑا رہے، تو شیطان چلتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں آدمی جو ہے وہ داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان جو ہے وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھئی یہاں ہمارا رات گزارنے کا کام نہیں رہ گیا، چلو واپس یہاں سے نکلو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں داخل ہونے والے لوگ اللہ کا نام نہ لیں
تو وہ ایک دوسرے کو آؤ بھئی رات گزارنے کا بندوبست ہو گیا یہاں پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس کھانے پر کھانے والے اللہ کا نام لیں، وہ کہتے ہیں چلو بھئی بھوکے مرو گے، یہاں پر کوئی کھانے کا تمہارے لیے وہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ ایک دوسرے کو بلا رہے تھے، آؤ بھئی کھانے کا بندوبست ہو گیا، آؤ، تو کھانا جو ہے وہ مل لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے بستر پر جاتا ہے، یہ کنایہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آدمی کا اپنی بیوی سے جو تعلق ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شیطان پھر اس کے جو اللہ اس کو اولاد دیتا ہے، اس کے اندر شیطان کا کوئی حصہ نہیں رہ جاتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے اس کے اندر سے بھی اپنا حصہ لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو مسلسل اللہ تعالیٰ کا نام لینا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان سے آپ دور رہتے ہیں۔ جب شیطان آپ کا قریب ہو جائے گا، پھر وہ ہزاروں پٹیاں آپ کو پڑھائے گا، ہزاروں مصیبتوں اور آفتوں میں آپ کو ڈالتا چلا جائے گا، اور آپ کو جو ہے وہ اس کا کوئی جو ہے وہ احساس تک نہیں ہوگا۔ اچھا، تو چوتھا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ حالت غفلت کے باعث گناہوں پر آدمی کا جگرا کھل جاتا ہے۔ مومن جو ہے وہ اس سے گناہ کبھی ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی حالت ذکر کے کمزور ہونے کے باعث ہی ہوتا ہے مومن کا بھی، لیکن کیونکہ وہ بہت ہی تھوڑے کہیں لمحات ہوتے ہیں تو کچھ ہی دیر کے بعد مومن اپنی پوزیشن پر بحال ہو جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، تائب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بار بار معافیاں مانگتا ہے اور اپنے معاملے کو سیدھا اور درست کر لیتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جس پر لمبے لمبے عرصے گزرتے ہیں، کئی دنوں کے، کئی ہفتوں اور مہینوں کے، کہ اس نے شعور کے ساتھ اللہ کا ایک بار بھی نام نہیں لیا، اس نے باقاعدہ ایک زندہ دل کے ساتھ ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور تکبیر نہیں کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کا حوصلہ اللہ تعالیٰ کی معصیتوں پر اور نافرمانیوں پر کھلتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ 4 نقصانات ہیں حالت غفلت کے۔ تو جب آپ حالت ذکر میں ہوتے ہیں تو ان سے تو آپ بچ جاتے ہیں، وہ فوائد الگ ہیں جو حالت ذکر میں آنے کی وجہ سے آپ کو ملتے ہیں، تو ان کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلی کسی مجلس میں کریں گے۔